بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے۔ اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ قربانی جس شخص پر واجب ہوتا ہے ان کی چند شرائط ہے۔ سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، کیونکہ کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی ایک خالص اور مخلص عبادت ہے اور کافر عبادت کا حل نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی کافر عید الاضحیٰ کی یعنی عید کے ان 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مالدار اور صاحب نصاب تھا، تو ایسے شخص پر ایک حصے کی قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مقیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شہر، گاؤں کے اندر اور جو شریعت مطہرہ میں سفری حدود ہے اس سے کم میں ہو، جس کی مقدار تقریباً 78 کلومیٹر ہے۔ اور جو شخص مسافر ہو یعنی 78 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر چکا ہو اور قربانی کے ان 3 دنوں میں وہ وطن کو واپس نہ لوٹے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن عید کے ان 3 دنوں میں اگر وہ شخص واپس لوٹا اور قربانی کا مالک صاحب نصاب تھا، تو اس پر کسی کی قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اسی طرح وہ حج کرنے والے جو مسافر ہیں ان پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ کا باشندہ ہے یا وہ 15 دنوں سے زیادہ وہاں قیام کر چکا ہے اور 15 دنوں سے پہلے وہ وہاں پر موجود ہے، تو چونکہ اب اس شخص کی سفر ختم ہو گئی ہے اور یہ مقیم شمار کیا جاتا ہے، اس لیے ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، قربانی کرنے والا آزاد ہو، غلام نہ ہو، کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں بنتا، اسی لیے قربانی کرنے والا آزاد ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مفتابی قول کے مطابق قربانی کرنے والا بالغ بھی ہو۔ اس لیے جیسے ہم نے شروع میں بیان فرمایا کہ قربانی ایک خالص عبادت ہے اور بچہ اپنے بچپن میں ہونے کی وجہ سے کسی عبادت کی وجوب اور فرضیت کا اہل اور مستحق نہیں ہے، اسی لیے بچے پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ نصاب کا مالک ہی کیوں نہ ہو، اور یہی قول مفتابی ہے۔ دوسری بات، قربانی کا نصاب کیا ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو، یعنی اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد سامان جو کھانے، پینے، پہننے، گاڑی، ہتھیار وغیرہ کے علاوہ اتنا زائد سامان موجود ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت برابر ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یا کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا نقدی کی صورت میں اس کی برابر قیمت ہے، جو تقریباً آج کل کے لحاظ سے 57,500 روپے بنتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس اتنی ملکیت ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یا ایک شخص ہے، اس کے پاس اپنے رہائشی مکان کے علاوہ دوسرا پلاٹ موجود ہے، خواہ وہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کی قیمت لگا کر وہ شخص اس پر قربانی واجب ہے۔ یا اس کے پاس ضرورت سے زائد جائیداد یا سامان اتنی مقدار میں زیادہ موجود ہو کہ اس کی مالیت کی مقدار 52.5 تولے چاندی تک پہنچتا ہو، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور جائیداد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ زمین بالکل خالی پڑی ہو تو اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، اگر اس کی قیمت 57,500 سے زیادہ ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر وہ اس میں کھیتی کرتا ہے تو پھر اس میں 2 صورتیں ہیں۔ تو اس شخص کے پاس جو زمین ہے جس میں وہ کھیتی کرتا ہے، اگر وہ اس کے سال بھر کے ضروریات کو پوری نہیں ہوتی تو یہ شخص محتاج ہے اور نصاب کا مالک نہیں ہے، اس لیے اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔
لیکن اگر اس شخص کے پاس جو زمین ہے جس میں وہ کھیتی کرتا ہے اور وہ سال بھر کے اس کے اخراجات اس سے پورے ہوتے ہیں، تو ایسی زمین کی قیمت اگر 57,500 روپے سے زیادہ ہو تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔